ایک ہندو لڑکی جو اسلام سے متاثر ہو کر چھپ چھپ کر نماز پڑھ رہی تھی، مگر جیسے ہی اس کے ظالم بھائی کو پتہ چلا، اس نے کمرے میں ایک زہریلا سانپ چھوڑ دیا۔ سب کو لگا کہ اس کی موت یقینی ہے، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ سب حیران رہ گئے۔ ایک ایسی حقیقت جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ یہ کہانی ایک ایسی ہندو لڑکی کی ہے جس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سوچیے، ایک ایسی لڑکی جو ایک خوشحال ہندو گھرانے میں پلی بڑھی جہاں اسلام کا ذکر کرنا بھی جرم تھا، مگر ایک دن ایسا کچھ ہوا، اس کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ ہمیشہ اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتی تھی۔ ایک دن اس کی سب سے قریبی سہیلی جو مسلمان تھی، وہ اس لڑکی کے سامنے نماز پڑھ رہی تھی۔ ہندو لڑکی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئی کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے۔ کبھی اٹھتی ہے، کبھی جھکتی ہے، کبھی سجدے میں چلی جاتی ہے، اور یہ کیسے اتنے سکون میں ہے، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی ہے۔ ہندو لڑکی کا دل بے قرار ہونے لگا۔ وہ اپنی سہیلی سے پوچھنے لگی کہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ آخر تمہیں اتنا سکون کیسے ملتا ہے؟ سہیلی نے مسکرا کر جواب دیا، یہ نماز ہے۔ جب اللہ سے بات کرو تو دل کی ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ الفاظ تھے جو ہندو لڑکی کے دل میں اتر گئے، مگر وہ کیسے یقین کرے؟ کیا واقعی ایسا سکون ملتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ اسی رات جب سب گھر والے سو گئے تو وہ چھپ کر اپنے موبائل پر نماز کے بارے میں سرچ کرنے لگی۔ وہ حیران تھی، یہ واقعی اللہ سے بات کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا میں بھی آزما سکتی ہوں؟ لیکن اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ میرا کیا حال کریں گے؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھینچ رہا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، چادر اوڑھی، اور پہلی بار وہ حرکت دہرائی جو اس نے اپنی سہیلی کو کرتے دیکھا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کی پیشانی زمین پر ٹکی، اس کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ کچھ تھا جو بدل رہا تھا، کچھ تھا جو اس کے دل کو قرار دے رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر اس کا بھائی جاگ رہا ہے، اور اس نے دروازے کے نیچے سے اس کا سایہ دیکھ لیا تھا۔ جب بھائی نے بہن کو نماز پڑھتے دیکھ لیا، پھر جو ہوا وہ ناقابل یقین تھا۔ رات کے سناٹے میں وہ لڑکی سکون سے پہلی بار سجدے میں گئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ دروازے کے باہر کوئی جاگ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کے عمل کو شک کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اور جیسے ہی وہ سجدے سے اٹھی، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ دھڑم سے کھل گیا۔ سامنے اس کا بھائی وکرم کھڑا تھا، آنکھوں میں غصہ، ماتھے پر بل، ہاتھ میں مضبوطی سے مٹھیاں بناتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہی تھی تو؟ اس کا خوفناک لہجہ پریا کے جسم میں جھرجھری پیدا کر گیا۔ پریا کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے والا تھا۔ بھائی وہ بس بتا، تو نے زمین پر سر کیوں جھکایا؟ وکرم آنکھیں سکیڑ کر پوچھنے لگا۔ وکرم کی آنکھیں بجلی کی مانند چمکنے لگیں، جیسے وہ اندر ہی اندر حساب لگا رہا ہو۔ پھر اس نے گردن جھکائی اور زمین پر ایک کاغذ دیکھا جس پر سورۃ فاتحہ لکھی ہوئی تھی۔ پریا کی سانسیں تھم گئیں، اب وہ پھنس چکی تھی۔ وکرم نے وہ پرچی اٹھائی، ایک نظر پریا کی خوفزدہ آنکھوں پر ڈالی، اور پھر غصے میں چلایا، یہ کیا ہے؟ کیا تم مسلمان ہو گئی ہو؟ تو نے ہمیں بیچ دیا؟ پریا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ نہیں بھائی، میں بس جاننا چاہتی تھی کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ ارے چپ! وکرم نے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ پریا زمین پر جا گری۔ اب اس کے بھائی نے جو خطرناک ارادہ بنایا، استغفر اللہ! اس نے اپنی مٹھی بند کی اور آنکھوں میں وحشت ابھر آئی۔ کہنے لگا، آج تو میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تو کبھی بھولے گی نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے والدین بھی جاگ گئے۔ ماں نے چیخ کر پوچھا، کیا ہوا؟ وکرم گھرایا، یہ ہم سب کو دھوکہ دے رہی تھی، یہ اسلام کے چکر میں پڑ چکی ہے۔ پریا روتے ہوئے بولی، نہیں ماں،
سنو تو صحیح۔ مگر ماں نے غصے میں آ کر اسے زوردار دھکا دیا۔ ہمیں اور کچھ نہیں سننا۔ جب تک یہ سب بھول نہیں جاتی یہ باہر نہیں نکلے گی۔ دروازہ دھڑم سے بند ہوا اور پریا ایک تاریک کمرے میں قید کر دی گئی۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں تھی۔ یہ وہ رات تھی جب ایک ہندو لڑکی نے اسلام کو سچ مان کر اللہ کے آگے سر جھکا دیا، مگر یہ اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بن گئی۔ پریا اب کمرے میں قید تھی۔ کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں تھا، کوئی پانی دینے والا نہیں تھا، مگر اصل طوفان تو ابھی آنا تھا۔ دن کا اجالا ہو گیا۔ پریا کی آنکھیں سوج چکی تھیں، گلا پیاس سے خشک تھا، مگر سب سے زیادہ تکلیف اسے یہ تھی وہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ دوسری طرف وکرم کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ لڑکی حد سے بڑھ گئی ہے۔ اگر آج میں نے اسے سبق نہ سکھایا تو کل یہ سب برباد کر دے گی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلا اور ایک خوفناک چیز لے کر آیا۔ وہ خوفناک چیز سانپ تھا، ہاں، ایک زندہ زہریلا سانپ۔ وکرم نے صفاکی سے سانپ کو تھیلے میں بند کیا اور شیطانی ہنسی ہنسا۔ اب دیکھتا ہوں تو کیسے بچتی ہے۔ رات کا وقت تھا، اندھیرا چھا چکا تھا اور پریا دیوار سے لگی کانپ رہی تھی اور دعا مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، مجھے اس آزمائش میں اکیلا مت چھوڑنا۔ اچانک دروازہ کھلا اور تھیلا اندر پھینکا گیا۔ پریا نے حیرت سے دیکھا مگر اگلے ہی لمحے تھیلے سے خوفناک کالا زہریلا سانپ باہر نکلا۔ سانپ نے فرش پر پھنکار ماری۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ پریا پیچھے ہٹی مگر دیوار سے جا لگی۔ اب بچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ وکرم باہر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر صفاکی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سانپ اپنی زہریلی پھنکار سے اس کی بہن کی زندگی ختم کر دے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ الٹ گیا۔ پریا نے خوف کے باوجود آنکھیں بند کیں، ہاتھ اٹھائے اور دل ہی دل میں بسم اللہ پڑھ کر اللہ سے مدد مانگی۔ اگلے ہی لمحے سانپ نے اپنا زہریلا پھن اٹھایا مگر وہ رک گیا۔ ہاں، وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پریا نے آنکھیں کھولیں، سانپ کو دیکھا اور حیرت میں ڈوب گئی۔ سانپ پہلے زور زور سے پھنکار رہا تھا مگر جیسے ہی پریا نے اللہ کا نام لیا وہ ساکت ہو گیا۔ اس کا پھن زمین پر گر گیا جیسے کسی نے اس کی طاقت چھین لی ہو۔ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کوئی زہریلا سانپ کسی کو کاٹنے کے لیے لپکے مگر پھر اچانک رک جائے؟ یہ وہی لمحہ تھا جب پریا نے اللہ کا نام لیا اور سانپ جو جان لیوا حملے کے لیے تیار تھا اچانک زمین پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ باہر کھڑے وکرم کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سانپ کاٹ کیوں نہیں رہا؟ اس کے ہاتھ خود بخود کانپنے لگے مگر غصہ اور انتقام اس کے دماغ میں طوفان برپا کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، اگر سانپ کچھ نہیں کر سکا تو میں خود اپنی بہن کو ختم کر دوں گا۔ پریا اندر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ سانپ اب بالکل ساکت تھا جیسے کسی نے اس کی روح نکال لی ہو۔ اے اللہ، تو نے آج میری حفاظت کی، مگر کیا میں اپنے ہی گھر والوں کے ظلم سے بچ سکوں گی؟ وکرم بھاگ کر اپنے والدین کے پاس پہنچا اور دھاڑا، اب اس کا ایک ہی علاج ہے، اس لڑکی کو ختم کر دوں یا پھر یہ ہمیں ختم کر دے گی۔ پریا کی ماں کانپ اٹھی۔ وکرم، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ماں، اگر یہ زندہ رہی تو ہماری عزت خاک میں مل جائے گی، پورا سماج ہمیں لعن طعن کرے گا، ہمیں اسے راتوں رات ختم کرنا ہوگا۔ ادھر پریا کو بھی شک ہو چکا تھا، اب کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس کے اندر خوف اور امید کی جنگ جاری تھی۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو کیا میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گی؟ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی، اے اللہ، میں تجھ سے آخری بار مدد مانگ رہی ہوں۔ اس رات جب پورا گھر سو گیا، وکرم نے چپکے سے ایک زنجیر اور ایک بوری نکالی۔ اب اس کا کام تمام، میں خود اپنی بہن کو لے جا کر ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ مگر جیسے ہی وکرم نے دروازہ کھولا ایک ایسا منظر سامنے تھا، اس کی روح کانپ اٹھی۔ سامنے پریا سجدے میں تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وکرم کی سانس رک گئی، ہاتھ کی زنجیر نیچے گر گئی۔ پریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ سہمی ہوئی تھی مگر پھر بھی اس کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ چکی ہوں، مجھے ثابت قدم رکھ۔ وکرم کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کا دماغ پھٹنے لگا۔
یہ لڑکی ابھی بھی اپنی ضد پر قائم ہے۔ وہ آگے بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ آگے کیا اس کے جسم میں ایک جھٹکا سا لگا۔ ہاں، جیسے کسی نے اس کے جسم کو روک دیا ہو، جیسے وہ آگے بڑھ ہی نہ سکے۔ اچانک پریا کے سامنے بیٹھا وہ زہریلا سانپ جو اس کے بھائی نے اس پر چھوڑا تھا، وہ ایک بار پھر حرکت میں آیا، مگر اس بار سانپ نے پریا کی طرف نہیں بلکہ وکرم کی طرف رخ کر لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وکرم کا دل دھڑکنے لگا، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ سانپ ابھی تک زندہ ہے، مگر یہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وکرم کی آنکھوں میں وحشت تھی، اس کے قدم کانپ رہے تھے۔ سانپ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پریا نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہونے والا ہے؟ بھائی نے بہن کو مارنے کا فیصلہ تو کر لیا، مگر سانپ نے جو کیا وہ سب کی روح کپکپانے کے لیے کافی تھا۔ وہی بھائی جو اپنی بہن کی جان لینا چاہتا تھا، وہی بھائی جو اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اب اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ سامنے وہی سانپ تھا جسے اس نے خود بہن پر چھوڑا تھا، مگر اب وہ سانپ کسی اور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وکرم پیچھے ہٹا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وکرم چیخا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر اچانک سانپ نے زبردست پھنکار ماری اور اس پر جھپٹ پڑا۔ وکرم کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ جیسے ہی سانپ نے چھلانگ لگائی وہ چیختے ہوئے نیچے گر گیا۔ پریا نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ وہ جو خود کسی آزمائش میں تھی، اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وکرم زمین پر پڑا کانپ رہا تھا۔ سانپ نے اس کے چہرے کے قریب آ کر پھنکار ماری، مگر اس نے کاٹا نہیں۔ وکرم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ مجھے کاٹ کیوں نہیں رہا؟ یہ مجھے کیوں نہیں مار رہا؟ پریا کی ہونٹوں پر ایک جملہ آ گیا، کیونکہ یہ تجھے مارنے کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تھا۔ وکرم نے حیرت سے بہن کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ یہ تجھے سبق سکھانے کے لیے آیا ہے، تاکہ تجھے پتا چلے کہ اللہ جسے چاہے بچا سکتا ہے اور جسے چاہے سزا دے سکتا ہے۔ اتنے میں گھر والے بھی جاگ چکے تھے۔ ماں باپ دروازے پر کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماں نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پریا ٹھیک تو ہے، مگر وہ سب سے زیادہ حیران تب ہوئے جب وکرم نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس کا غرور ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر خدا نہیں ہوتا تو آج میں کیوں اس سانپ سے بچ گیا؟ اگر خدا نہیں ہوتا تو میری بہن کیوں زندہ بچی؟ وہ سانپ اب دیوار کی طرف رینگ چکا تھا، اور جیسے ہی اس نے ایک آخری پھنکار ماری وہ اچانک غائب ہو گیا۔ وکرم کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ زمین پر بیٹھ چکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سانپ کو پلٹتے دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ کیسے اس کی بہن بچ گئی، کیسے وہ خوف زدہ بچ گئی، مگر کیا واقعی یہ سب ایک معجزہ تھا یا محض اتفاق؟ نہیں، میں ایسے نہیں مان سکتا۔ وکرم کی آنکھوں میں ابھی بھی سرکشی تھی۔ اس نے غصے سے بہن کو دیکھا۔ اگر تم کہتی ہو کہ اللہ نے تمہیں بچایا، اگر تم کہتی ہو کہ یہ معجزہ تھا، تو مجھے ثابت کر کے دکھاؤ، مجھے اللہ کا وجود دکھاؤ۔ پریا نے سکون سے اپنی آنکھیں بند کی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بھائی ابھی بھی شک میں تھا، مگر وہ ایک آخری موقع چاہتی تھی۔ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو وکرم؟ پریا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر واقعی وہ ہے تو مجھے دکھاؤ، کوئی اور معجزہ دکھاؤ۔ پریا مسکرائی اور آہستہ سے بولی، تو پھر میری ایک بات مان لو۔ وکرم نے چونک کر دیکھا۔ کیا بات؟ بس ایک رات کے لیے، ایک بار میرا چیلنج قبول کرو، ایک سجدہ کرو، بس ایک سجدہ۔ کیا؟ وکرم حیرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ ناممکن ہے۔ ڈر رہے ہو؟ پریا نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ تو پھر کر کے دکھاؤ۔ پورے گھر میں خاموشی چھا گئی۔ وکرم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اگر میں نے واقعی سجدہ کر لیا اور کچھ ایسا ہوا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا تو؟ اس نے سختی سے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے زمین پر جھکنے لگا، مگر جیسے ہی اس کا سر زمین کے قریب گیا دروازہ خود بخود جھٹکے سے کھل گیا۔ یہ کیا تھا؟ وکرم اچھل کر پیچھے ہٹا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ہوا تیز چلنے لگی، کھڑکیوں کے پردے زور زور سے لہرانے لگے، اور پھر اچانک اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وکرم کے تو ہوش اڑ گئے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وکرم کے قدم لڑکھڑا گئے، وہ دیوار سے لگ گیا، سانسیں بے قابو ہو چکی تھیں۔ یہ صرف اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک عجیب سا خوف سا پیدا ہو رہا تھا۔ پریا نے سکون سے آنکھیں کھولیں اور وکرم کو دیکھا۔ وکرم، یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اللہ تمہیں اشارے دے رہا ہے، مگر فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ کیا تم اب بھی انکار کرو گے؟ یہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ یہ وہ پل تھا جب وکرم کے دل میں پہلی بار حقیقی ایمان کی روشنی داخل ہو رہی تھی۔ وہ اپنے پورے وجود میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ کیا واقعی اللہ موجود ہے؟ کیا واقعی وہ میری بہن کو بچا چکا ہے؟ وکرم نے اپنی بہن پریا کو دیکھا، جو سکون سے مسکرا رہی تھی، جیسے وہ جانتی ہو کہ سچ کی جیت ہونے والی ہے۔ وہ بولا، بہن، میں سچ کو دیکھ رہا ہوں، میں حق کو قبول کرنے والا ہوں۔ وکرم کی آنکھوں میں روشنی چمک رہی تھی، مگر عین وقت پر ایسا ہوا جو سب کچھ الٹ سکتا تھا۔ رک جاؤ وکرم! ایک زوردار چیخ نے پورے ماحول کو ہلا کر رکھ دیا۔ وکرم کی ماں دروازے پر کھڑی تھی، آنکھوں میں خوف، غصہ اور بے یقینی۔ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو وکرم؟ وکرم نے چونک کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ماں، میں سچ دیکھ چکا ہوں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں۔ ماں تیزی سے آگے بڑھی، اس کے چہرے پر وحشت تھی۔ نہیں بیٹے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ تمہاری بہن پاگل ہو چکی ہے اور اب وہ تمہیں بھی پاگل بنا رہی ہے۔ ہماری پوجا، ہمارے بھگوان، ہماری مورتیاں، یہی ہمارے سچے خدا ہیں۔ وکرم کا سر گھومنے لگا، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ لیکن ماں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سب تمہارا وہم ہے، تمہیں شیطان بہکا رہا ہے۔ اگر تم نے آج یہ رشتہ اختیار کر لیا تو تم ہمارے لیے مر جاؤ گے۔ پریا نے ماں کو دیکھا، اس کے دل میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ ماں، اللہ کے وجود کے ثبوت تمہارے سامنے ہیں، پھر بھی تم انکار کر رہی ہو۔ ماں غصے میں چیخی، خاموش رہو، تم نے ہمیں پہلے ہی بہت رسوا کر دیا ہے، اب میرا بیٹا بھی برباد کر رہی ہو۔ وکرم کے قدم لرزنے لگے۔ ایک طرف وہ سچائی دیکھ چکا تھا اور دوسری طرف وہ اپنی ماں کے الفاظ سن رہا تھا۔ میں کیا کروں؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا خاندان مجھ سے نفرت کرے گا۔ اگر میں واپس پلٹ جاؤں تو کیا میں واقعی سچ کو چھوڑ دوں گا؟ ماں نے اللہ کے وجود کو جھٹلایا اور اگلے ہی لمحے ایسا ہوا کہ سب کے ہوش اڑ گئے۔ وکرم کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ ایک طرف اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا وہ سچ کو قبول کر لے، دوسری طرف اس کی ماں رو رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے روک رہی تھی، بیٹے، خدا صرف وہی ہیں جنہیں ہم بچپن سے پوجتے آئے ہیں، تم کیسے ان سب کو چھوڑ سکتے ہو؟ ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وکرم کا دل لرز رہا تھا، لیکن ماں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے معجزے دیکھے ہیں۔ ماں نے غصے سے سر کو جھٹکا۔ یہ سب جھوٹ ہے، اگر تم سچے ہو تو مجھے دکھاؤ کہ تمہارا خدا واقعی موجود ہے۔ یہ کہتے ہی اچانک ماں کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ماں! وکرم چیخا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ماں کی آنکھیں پلٹنے لگی ہیں، اس کا جسم کانپنے لگا اور وہ اچانک زمین پر گر گئی۔ پریا دوڑ کر ماں کے قریب آئی۔ ماں، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ ماں کا جسم اکڑنے لگا، اس کے ہونٹ ٹیڑھے ہونے لگے اور اچانک اس کا دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں بے جان ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وکرم گھبرا گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر میں کہرام مچ گیا۔ فوراً ماں کو ہسپتال لے جایا گیا۔ وکرم کے والد بے چینی سے ڈاکٹرز کے پاس بھاگے۔ میری بیوی کو کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر نے معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد ان کے چہروں پر سنجیدگی چھا گئی۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، لگتا ہے انہیں فالج ہو چکا ہے۔ فالج؟ وکرم کے دماغ پر بجلی گری۔ جی ہاں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بیماری اتنی سنگین ہے کہ ان کے بچنے کی امید بہت کم ہے۔ ہم صرف دوائی دے سکتے ہیں، مگر کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ ٹھیک ہو پائیں گی یا نہیں۔ وکرم نے دیوار سے ٹیک لگا لی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ وہ بہن کی طرف مڑا۔ پریا، کیا یہ ہماری سزا ہے؟ کیا یہ واقعی کسی کے قابو میں نہیں؟ پریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کا چہرہ مضبوط تھا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے بھائی،
اگر وہ بیماری دے سکتا ہے تو وہ شفا بھی دے سکتا ہے۔ وکرم نے امید سے بہن کی طرف دیکھا۔ اگر تم سچ کہتی ہو تو کیا تم ماں کو ٹھیک کر سکتی ہو؟ پریا نے گہری سانس لی۔ نہیں، میں نہیں، مگر میرا رب کر سکتا ہے۔ پریا نے قرآن اٹھایا اور ماں کے قریب بیٹھ کر سورۃ فاتحہ، سورۃ یاسین اور سورۃ رحمان کی آیات پڑھ کر دم کرنے لگی۔ ماں بستر پر بے جان پڑی تھی، مگر جیسے جیسے آیات پڑھی جا رہی تھیں ایسے لگ رہا تھا ماحول میں کوئی روشنی پھیل رہی ہو، جیسے کہیں سے سکون برس رہا ہو۔ وکرم حیرانگی سے دیکھ رہا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈاکٹرز نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، مگر جیسے ہی پریا نے قرآن کی آیات پڑھی ماں کی حالت بدلنے لگی، لیکن ابھی بھی دلوں کے گرد و غبار سب کچھ ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی خاندان والوں کو خبر ملی کہ ماں کی حالت بہتر ہو رہی ہے، پورا گھر بھر گیا۔ چاچا، تایا، ماما، پھپھا، سب رشتے دار جمع ہو گئے، حتیٰ کہ علاقے کے بڑے پنڈت بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے گھر میں قدم رکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا، یہ گستاخ لڑکی جادو کر رہی ہے۔ ایک پنڈت نے وکرم کا ہاتھ پکڑا، بیٹا یہ سب دھوکہ ہے، یہ تمہاری بہن ہمیں ہندو دھرم سے دور کر رہی ہے۔ اگر تمہاری ماں کو شفا ملنی ہے تو ہمارے بھگوانوں سے مانگو، نہ کہ کسی مسلمان کے خدا سے۔ پریا ایک قدم آگے بڑھی، آنکھوں میں سکون، لہجے میں مضبوطی۔ اچھا تو تم سب کہتے ہو کہ تمہارے بھگوان ماں کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہاں، پنڈتوں نے مل کر کہا، ہم ابھی اپنی دیوی دیوتاؤں کے سامنے منت مانتے ہیں، وہ ماں کو ٹھیک کریں گے۔ گھر کے سب ہندو افراد سامنے بیٹھ گئے، بڑی بڑی مورتیاں رکھی گئیں، گھنٹیاں بجائی جانے لگیں۔ پنڈتوں نے اونچی اونچی آواز میں منتیں مانگی اور بھگوان، آؤ بھگوان، ہماری دعا کو قبول کرو، ماں کو شفا دو۔ پورے کمرے میں گھنٹیوں کی آواز گونج رہی تھی، مورتیاں سجائی جا رہی تھیں، پرساد چڑھائے جا رہے تھے، سب اپنی اپنی پوجا میں مصروف تھے، مگر ماں کی حالت ویسے کی ویسی ہو رہی تھی، کوئی اثر نہیں۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، مگر کچھ بھی نہیں بدلا۔ ماں کے ہاتھ اب بھی کمزور تھے، وہ بولنے کے قابل نہیں تھی، اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اب پریا کی باری تھی، جب وہ سجدے میں گری تو سب کچھ بدل گیا۔ پریا نے سکون سے جائے نماز بچھائی، وضو کیا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، میں تجھ سے مدد مانگتی ہوں، تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو سب کچھ سن رہا ہے، اگر تو چاہے تو میری ماں کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ یا رب، تو سب پہ قدرت رکھتا ہے، ان سب کے سامنے اپنی قدرت کا مظاہرہ کر۔ جیسے ہی پریا نے سورۃ فاتحہ، سورۃ رحمان اور سورۃ شفا کی آیات پڑھ کر دم کیا، اچانک ماں کی آنکھیں کھل گئیں، سب دنگ رہ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وکرم پیچھے ہٹا، اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ ماں نے اپنی انگلیاں ہلائیں، پھر ہاتھوں کو آہستہ آہستہ اٹھایا اور پھر حیرت انگیز طور پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر! پریا کے لبوں سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے۔ گھر میں جیسے ایک زلزلہ آ گیا۔ پنڈتوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ان کے چہرے پر زلزلہ آ چکا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک پنڈت نے سرگوشی کی، ہم نے اتنی منتیں مانگیں، اتنی پوجا کی، مگر کچھ نہیں ہوا، اور اس لڑکی نے صرف قرآن پڑھا اور ماں زندہ ہو گئی۔ وکرم نے حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھا اور پھر پریا کی طرف، پھر آسمان کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے اختیار زمین پر بیٹھ گیا اور زور سے چلا اٹھا، میں نے حق دیکھ لیا، میں نے اللہ کی قدرت دیکھ لی۔ پھر ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس کے لبوں پر جملہ آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنا سنتے ہی سب پنڈت غصے میں آ گئے، یہ ناممکن ہے، وکرم نے دھرم بھرشٹ کر دیا ہے۔ گاؤں کے بڑے ہندو سردار، پنڈت اور سب بڑے لوگ اکٹھے ہو چکے تھے، ان کے چہروں پر غصہ اور نفرت اور بدلے کی آگ نظر آ رہی تھی۔ یہ سب غدار ہیں، ان کی سزا صرف موت ہے، ایک پنڈت نے چیختے ہوئے کہا۔ وکرم جو ابھی ایمان کی روشنی میں آیا تھا، وہ جانتا تھا کہ اب حالات بدترین ہونے والے ہیں۔ پریا، اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ سب ہمیں ختم کر دیں گے۔ پریا کے چہرے پر غم عزم تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اگر وہ چاہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسری طرف گاؤں میں نگار بج رہے تھے، ہندو سردار اعلان کر رہے تھے، یہ سب غدار ہیں، انہوں نے ہمارے بھگوانوں کی توہین کی ہے، اب ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک ہجوم مشلیں لے کر وکرم کے گھر کی طرف بڑھنے لگا۔
विक्रम ने अपनी बहन की तरफ देखा। प्रिया, हमें यहाँ से निकलना होगा। मगर प्रिया मुस्कुरा रही थी। नहीं विक्रम, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम देखेंगे अल्लाह हमारे साथ क्या करता है। विक्रम हैरान था। तुम पागल हो गई हो, ये सब हमें कत्ल कर देंगे। प्रिया ने मजबूती से कुरान को अपने सीने से लगाया। विक्रम, जब मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फिरौन का लश्कर था और आगे समुंदर, तब मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? विक्रम ने हल्की सी आवाज में दोहराया, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें बचाएगा। गांव के लोग अब दरवाजे के सामने पहुंच चुके थे। दरवाजा खोलो या हम तुम्हें जिंदा जला देंगे। प्रिया, विक्रम और इनकी माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब क्या होने वाला था? पंडित बोले, इन पर धर्म के कानून के मुताबिक कहर नाजिल होगा। दरवाजे के बाहर हजारों लोग खड़े थे। इनके चेहरों पर नफरत, आंखों में खून और हाथों में हथियार थे। ये लोग बस एक ही चीज चाहते थे, इंतकाम। ये आखिरी मौका है। अगर तुम अपने धर्म में वापस आ जाओ तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। एक पंडित ने धाड़ते हुए कहा। प्रिया ने आगे बढ़कर मजबूती से कहा, हमने हक को पहचान लिया है, अब तुम जो चाहे कर लो, हम अपने ईमान से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है। हजूम ने चीख मारी और एक साथ पूरे घर पर हमला कर दिया। एक हिंदू आगे बढ़ा और पूरा तेल घर की दीवार पर डाल दिया। अब ये सब जलकर राख हो जाएगा। इसने जैसे ही मिसाल आगे की, हवा तेज हो गई। ये क्या हो रहा है? मिसाल खुद ब खुद बुझ गई। ये कैसे मुमकिन है? हिंदुओं के चेहरे पर दहशत फैल गई। दूसरा आदमी आगे बढ़ा, मगर जैसे इसने आग घर की तरफ बढ़ाई, बारिश शुरू हो गई। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब एक इत्तेफाक है। पंडित ने जोर से कहा, इन पर तीर बरसाओ। 50 के करीब लोग आगे बढ़े। सबके हाथ में जहरीले तीर थे। ये सब बागी हो गए हैं, अब ये नहीं बचेंगे, हमला करो। तीरों की बारिश होने ही वाली थी कि कड़ाक आसमान में एक जोरदार बिजली चिमकी और तमाम हिंदुओं के साथ मशल हो गए। हाँ, जैसे किसी ने इनके जिस्म से ताकत खींच ली हो। सब के सब शल हो गए। मेरे हाथ क्यों नहीं हिल रहे? एक हिंदू चीखने लगा। मेरे हाथ बेजान हो गए हैं, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह की मदद आ चुकी थी। अब इनका तीसरा और आखिरी हमला, मगर ये सब की जिंदगी बदलने वाला था। हजूम के बड़े सरदार ने गुस्से में आकर चिल्लाकर कहा, ये सब जादू है, मैं खुद इनको मारूंगा। वो एक तेज धार तलवार लेकर घर के दरवाजे को तोड़ने लगा, मगर जैसे इसने तलवार से वार किया, अचानक इसके जिस्म में एक जोरदार झटका लगा। वो चीखता हुआ पीछे हटने लगा, जैसे किसी ने इसके हाथ को जला दिया हो। मेरा हाथ जल रहा है, ये क्या हो रहा है? प्रिया मुस्कुराकर आगे बढ़ी। अब भी नहीं समझे? अल्लाह जिसे चाहे बचा सकता है और जिसे चाहे सजा दे सकता है। पूरे हजूम में एकदम खामोशी छा गई। सबकी आंखों में खौफ था। इनके चेहरों पर मौत की वहशत थी। वो जान चुके थे अल्लाह के खिलाफ जाना इनकी सबसे बड़ी गलती थी। जब अल्लाह ताला के मौजज़ात ज़ाहिर हुए तो पूरे गांव ने जो देखा वो सब सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर हो गए। ये वो लम्हा था जब हक और बातिल का आखिरी फैसला होना था। पूरे गांव के हिंदू लोग, बड़े पंडित और सरदार, सबकी आंखें हैरत से फैल चुकी थीं। उन्होंने अपने भगवानों से मदद मांगी, अपनी मूर्तियों के आगे झुके, जितनी पूजा कर सकते थे की, मगर कोई जवाब नहीं आया। मगर जैसे ही प्रिया ने अल्लाह के हजूर हाथ उठाए, सब कुछ बदल गया। आसमान पर गहरे बादल छा गए। अचानक एक रोशनी पूरे गांव में चमक उठी। ये क्या हो रहा है? एक हिंदू चीखा। इसके हाथ कांपने लगे। अचानक एक जोरदार बिजली की कड़क हुई और गांव के सबसे बड़े मंदिर में रखी सबसे बड़ी मूर्ति जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। ये कैसे मुमकिन है? पंडित के हाथों से माला गिर गई। ये भगवान कैसे टूट सकता है? ये तो सबसे ताकतवर मूर्ति थी। उसी लम्हे पंडित, जो गंगा जल, हिंदू मुकद्दस पानी, अपने भगवानों पर चढ़ाते थे, उन्होंने जैसे ही पानी हाथ में लिया, वो पानी खून में बदल गया। ये खून कैसे हो सकता है? पंडित के हाथ कांपने लगे। वो दीवानावार अपने भगवानों के पास गया, मगर वहां हर चीज खाक में बदल चुकी थी। नहीं, ये सब झूठ है, हमारे भगवान जिंदा हैं। विक्रम आगे बढ़ा, आंखों में आंसू, चेहरे पर एक नौकरानी चमक। क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं आता? तुमने खुद देखा, तुम्हारे देवी देवता खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सके, तो वो हमें क्या बचाएंगे? अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो हमें कोई और ऐसा मौजज़ा दिखाओ जो हमें यकीन दे
ہندو سردار نے چیخ کر کہا۔ پریا نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور دل میں دعا کی، اے اللہ، تو سب کچھ دیکھ چکا ہے، مگر ان کے دلوں پر ابھی بھی پردہ ہے۔ یا رب، ایسا کر کہ جو بھی یہ دیکھے وہ فوراً سجدے میں گر جائے۔ اچانک سورج کی روشنی ایک لمحے کے لیے غائب ہو گئی۔ ہاں، پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوب گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ چیخنے لگے، ان کے چہرے خوف سے پیلے پڑ گئے۔ یہ رات کیسے ہو گئی؟ مگر جیسے ہی پریا نے اللہ اکبر کہا، سورج کی روشنی واپس آ گئی۔ پورا گاؤں سجدے میں گر گیا۔ یہ تو واقعی اللہ کی قدرت ہے، یہ سب سچ ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ ہندو پنڈت جو سب سے زیادہ اسلام کے خلاف تھا، اس کی زبان پر خود بخود کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورے گاؤں میں اذان کی صدائیں گونجنے لگیں۔ سبحان اللہ، یہ ایمان کی جیت تھی، یہ اللہ کی قدرت کا ثبوت تھا۔ یہ اس لڑکی کی کہانی تھی جس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر سچ کی راہ اختیار کی، اور آج وہی سچ ہر کسی کے دل میں جاگ چکا تھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ اگر آپ نے آخر تک سنا ہے تو یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا۔ مزید ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیں۔ شکریہ۔